بچوں کی اخلاقیات بہتر کرنے کی چند تجاویز۔ یوں تو بچے عموماً شرارتی ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے بے حد ضدی بھی ہوتے ہیں، جن سے کوئی کام کرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ تاہم، امریکی نیورو لنگوسٹ اور ہپناٹزم کے ماہر ڈاکٹر فرینک لوٹز کا کہنا ہے کہ اگر بچے کہنا نہ مانتے ہوں تو ان سے الفاظ تبدیل کر کے اپنی مرضی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق الفاظ کا انداز بچوں کو فرما بردار بنا سکتا ہے اور اس کے ذریعے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نئی کتاب ورڈز دیٹ ورکس میں اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے، اور وہ بچوں کے رویوں سے پریشان والدین کے لیے یہ تجاویز پیش کرتے ہیں جنہیں آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ سائنسی پیمانے پر ثابت یہ الفاظ بچوں پر اثر کرتے ہیں۔ مثلاً مت کرو کی جگہ شکریہ کہہ کر بچوں کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کا فوری اثر ہوگا۔ تجویز نمبر 2، نہ کی جگہ ہاں، منفی کی جگہ مثبت۔ اپنا کمرہ گندا مت کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو کی بجائے مثبت جملے استعمال کیے جائیں جو بچوں پر جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، کیونکہ انکاری جملے بچوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس کی بجائے بچوں سے کہیں کہ چلو کمرہ صاف کرتے ہیں، جوتے اسٹینڈ پر رکھتے ہیں اور کھلونے الماری میں۔ یہ جملے بچے پر مثبت اثر ڈالیں گے اور وہ عمل کرنے لگیں گے۔ تجویز نمبر 3، بچوں کو بہت سے انتخابات پیش کیجیے۔ روزانہ مائیں بچوں کو یہ کہتی ہیں جلدی کرو، اسکول یونیفارم پہنو، اور یہ جملہ بچوں پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی جگہ بچوں کے سامنے بہت سے انتخاب پیش کیجیے، مثلاً آج اسکول میں کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤ گے، یا نیا یونیفارم پہنو گے یا پرانے والا، اور بچوں سے اس کو سوالیہ انداز میں پیش کریں۔ اس طرح کے جملے بچوں پر بہت اچھا اثر کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں کو ہوم ورک کرانے کے لیے بھی انتخاب پیش کریں، مثلاً کیا تم پہلے اردو کا کام کرو گے یا انگلش کا کام کرو گے یا سائنس کا کرو گے، یا اپنے ہفتہ وار پروجیکٹ کرنا چاہو گے، یعنی جس سے بچے جو ہے وہ ان کو لگے کہ ان کو آرڈر نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ بچوں یہ کام تمہارے بینیفٹ کے لیے ہی ہے اور تم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو تو اس کو کیسے مکمل کرو گے۔ ان الفاظ سے بچے ذہنی طور پر کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھلانے کے لیے بچوں سے معلوم کرنے کی بجائے ان کے سامنے بہت سے کھانوں کی آپشن رکھے، انڈا بوائل کھاؤ گے یا فرائی کر کے کھاؤ گے، آلو کی جو ہے وہ چپس کھاؤ گے، یا اس طرح کی وہ چیز بچوں کے سامنے رکھیں جس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر غذائیت بھی موجود ہے اور بچہ اس کو جو ہے وہ خوش ہو کے کھا بھی لیتا ہے۔ تجویز نمبر 4، کب کا استعمال۔ ماہرین کے مطابق کب کا لفظ اگر درست طور پر استعمال کیا جائے تو وہ ایک اہم قوت رکھتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے اس لفظ کو درست جگہ استعمال کر کے اہم کام لے سکتے ہیں اور بچہ آگے سے انکار بھی نہیں کرے گا اور ضد بھی نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر تم اپنا ہوم ورک کب ختم کرو گے، ہمیں کھانا کھانا ہے، یا جب تم یہ کام کر لو گے تو ہم باہر چکر لگانے چلیں گے۔ اس جملے میں بچے کے لیے ایک کام ہے اور ایک پرکشش تفریح بھی۔ اچھے سیلز مین بھی انہی جملوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں کو اسکول کا کام کرواتے وقت یہ کہیں کہ جب تم سبق یاد کر لو گے تو تمہیں خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان کام تھا۔ تجویز نمبر 5، والدین اور بچوں کے درمیان زبان کا رشتہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ درست زبان استعمال کر کے اپنے اور بچے کے درمیان سمجھ بوجھ کا ایک مضبوط رشتہ بنائیں۔ بچوں سے اس طرح کے جادوئی جملے کہیں کہ میں تمہاری طرح یہ سمجھ سکتا ہوں یا سمجھ سکتی ہوں
کہ کتنے سارے کام ہیں، یا تم میرے جیسے ہو اور یہ جان سکتے ہو کہ ہوم ورک کتنا کتنا آسان ہے۔ میرے جیسا یا تمہارے جیسا لفظ بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ کام پر آمادہ ہوتا ہے۔ تجویز نمبر 6، شکریہ کا لفظ پہلے ادا کریں نہ کہ بعد میں۔ بچے اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی پذیرائی بھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اس لیے اگلی مرتبہ بچوں کو ہاتھ دھونے، ٹی وی بند کرنے یا اپنا پانی دینے سے قبل شکریہ کا لفظ کہیں، جس سے وہ عمل کی جانب میں راغب ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تجویز نمبر 7، ہر کام کی وجہ بیان کریں۔ بچے تجسس رکھتے ہیں اور ہر کام کی وضاحت چاہتے ہیں، اس لیے ان میں ایک حد تک کاموں کی سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کروانے سے قبل بچوں کو اس کی مختصر وجہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اس ماہ کپڑے نہیں خرید سکتے کیونکہ ایک بڑا خرچ سامنے آ گیا ہے، اس سے بچہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ضد نہیں کرے گا۔ تجویز نمبر 8، سنو اور اگر سوچو جیسے جملے۔ بچوں کو کام کی تحریک دینے والے طاقتور الفاظ میں سے دو تو الفاظ ہیں سنو اور ذرا سوچو تو۔ مثلا سنو، ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا اگر سوچو تو ہوم ورک کر لو گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایسے جملے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح آپ ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں اور بچہ اپنا ہوم ورک بڑی دلچسپی سے کرے گا، انٹرسٹ لے کے کرے گا اور اس کو جو ہے نا وہ بورنگ بھی فیل نہیں ہوگا۔ تجویز نمبر 9، بچوں کا شکایتی لہجہ۔ بہت سے بچے والدین سے ہر معاملے کی شکایت کرتے ہیں اور اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کی وہی شکایت ان پر دوبارہ لوٹا دیں، لیکن اس میں اس کا حل ہو اور وہ بھی بہت مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ اگر بچے کہے کہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ کہیں او ہو تو آپ کو قدرے ٹھنڈ چاہیے تو اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں یا اپنی جیکٹ اتار دو۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح بار بار شکایت کرنے والا بچہ مطمئن ہو کر خاموش ہو جائے گا۔ اور آخر میں تجویز نمبر 10، کبھی بھی اپنے بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہ کریں۔ کبھی بھی بچے کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ اتنے نمبر لے گیا ہے یا وہ فلانا بچہ ایسے کرتا ہے، تم ایسے کیوں نہیں کرتے۔ ایسے بچے کے اندر ایک رد عمل، ایک اس کو جو ہے نا وہ ریزسٹنس پیدا ہوگی اور وہ بجائے والدین کی بات ماننے کے الٹا اور کام ایسے کرے گا کہ جس سے اسے لگے گا کہ مجھے والدین میرے اوپر جو ہے وہ زبردستی کرتے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے نا وہ زیادہ ضدی ہوگا اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ تجاویز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب ویورز کو یہ تجویز پسند آئی ہوں گی اور یہ ڈیفینیٹلی آپ کے کام آئیں گی۔ آپ ان کو استعمال کریں اپنے بچوں کے لیے، انشاءاللہ آپ کے بچے بہتر شہری بنیں گے، بہتر انسان بنیں گے اور بہتر مسلمان بنیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔